الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اس زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم لوگ بلا ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بلا ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے۔ غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے۔ لہذا ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو اس طرح دل نشین انداز میں ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ سننے والا آسانی سے یاد کر لیتا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صاف صاف اور جدا جدا کلام فرماتے تھے، اور سننے والا اس کو یاد کر لیتا تھا۔ نمبر 2، مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے۔ چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لہجہ رکھے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل دونوں کے نزدیک آپ معزز رہیں گے۔ نمبر 3، چلا چلا کر بات کرنا، جیسا کہ آج کل بے تکلفی میں دوست آپس میں کرتے ہیں، معیوب ہے۔ نمبر 4، دوران گفتگو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی دینا ٹھیک نہیں، کیونکہ تالی سیڑھی بجانا محض کھیل کود، تماشا اور طریقہ کفار ہے۔ نمبر 5، بات چیت کرتے وقت دوسرے کے سامنے بار بار ناک یا کان میں انگلی ڈالنا، تھوکتے رہنا اچھی بات نہیں، اس سے دوسروں کو گھن آتی ہے۔ نمبر 6، جب تک دوسرا بات کر رہا ہو اطمینان سے سنیں، اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہ کر دیں۔ نمبر 7، کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتارے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 8، بات چیت کرتے ہوئے کہکا نہ لگائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا۔ کہکا یعنی اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسروں تک آواز پہنچے۔ نمبر 9، زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکا لگانے سے وقار بھی مجروح ہوتا ہے۔ نمبر 10، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم کسی دنیا سے بے رغبت شخص کو دیکھو اور اسے کم گو پاؤ تو اس کے پاس ضرور بیٹھو، کیونکہ اس پر حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 11، حدیث پاک میں ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ نمبر 12، کسی سے جب بات چیت کی جائے تو اس کا کوئی صحیح مقصد بھی ہونا چاہیے، اور ہمیشہ مخاطب کے ظرف اور اس کی نفسیات کے مطابق بات کی جائے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے، کلموا الناس علی قدر عقولہم، یعنی لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، یعنی اس طرح کی باتیں نہ کی جائے کہ دوسروں کی سمجھ میں نہ آئے۔ الفاظ بھی سادہ صاف صاف ہوں، مشکل ترین الفاظ بھی استعمال نہ کیے جائیں کہ اس طرح اگلے پر آپ کی علمیت کے داغ تو بیٹھ جائیں گی مگر مدعا خاک بھی سمجھ نہ آئے گا۔ نمبر 13، اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نجات کیا ہے؟ فرمایا، اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو۔ نمبر 14، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اگر ہم نے زبان کو صحیح استعمال کیا تو اس کا جو کچھ فائدہ ہوگا وہ سارا ہی جسم پائے گا، اور اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو کوئی تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹائی دیگر اعضاء کی ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ نمبر 15، آپس میں ہنسی مذاق کی عادت کبھی مہنگی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپس میں ٹھٹھا مذاق مت کیا کرو کہ اس طرح ہنسی ہی ہنسی میں دلوں میں نفرت بیٹھ جاتی ہے اور برے افعال کی بنیادیں دلوں میں استوار ہو جاتی ہیں۔ نمبر 16، بدزبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں، گالی گلوچ سے اجتناب کرتے رہیں، اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے، اور بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے۔
حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں گفتگو کرنے کی سنتوں اور آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔